ایک چھوٹی سی بستی، بنی اسرائیل کا گھرانہ، ایک باپ اور اس کے 12 بیٹے، اور انہی بھائیوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک خواب۔ لیکن اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ اس خواب کی قیمت ہوگی بھائیوں کی سازش، اندھیرا کنواں، غلامی کی زنجیریں، جھوٹا الزام، 7 سال قید اور پھر سلطنت۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، حسد کے خلاف صبر کا، فتنے کے سامنے حیا کا، اندھیرے میں یقین کا۔ یہ زمین ہے کنعان کی، آج کے فلسطین اور اس کے گرد کے علاقوں کا حصہ۔ یہیں رہتے تھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا گھر سادگی سے بھرا تھا مگر روحانی نور سے روشن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، یہ نبوت کا سلسلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 ایک ماں سے تھے اور 2 یوسف اور چھوٹے بھائی بنیامین ایک دوسری ماں سے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت قریب رہتے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے۔ ان کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر گھر کے دوسرے کونے میں ایک اور چیز پل رہی تھی، حسد۔ ان کے 10 بھائی محسوس کرتے تھے کہ ابا کا جھکاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے۔ حسد چھپ رہتا ہے مگر جلتا رہتا ہے۔ ایک رات آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، یوسف علیہ السلام نیند میں تھے۔ پھر اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے، سانس تیز، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھتے ہیں، ابا جان، اور دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ بیٹا یوسف، کیا بات ہے؟ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں تھا، یہ بشارت تھی۔ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس رات حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہیں، مستقبل کا نبی ہے۔ مگر جس پر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس پر امتحان بھی ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھا بیٹھے تھے، چہروں پر بے چینی، آنکھوں میں جلن۔ ایک بھائی کہتا ہے، یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور زمین میں پھینک دو تاکہ ابا کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ اسے قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی کنواں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا لے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر وہ سب جاتے ہیں اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ کھیلے گا، خوش رہے گا۔ مجھے ڈر ہے تم اسے لے جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا، جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ اگر بھیڑیا اسے کھا گیا جبکہ ہم اتنے سارے ہیں تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ آخر باپ کا دل مان گیا۔ سفر، ریگستان کی ہوا، دور تک خاموشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام معصومیت سے بھائیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہیں کیا پتا یہ سفر بچپن کا آخری سفر ہے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا۔ بھائی اچانک گھیر لیتے ہیں، کپڑے کھینچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام گھبرا کر کہتے ہیں، بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر حسد رحم نہیں کرتا۔ انہیں اٹھایا گیا اور اندھے کنواں میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرا، تنہائی، خوف۔ لیکن اسی لمحے اللہ کی وحی آتی ہے، ہم ضرور تمہیں ان کا یہ کام یاد دلائیں گے اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ شام ہوتی ہے اور بھائی روتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ جھوٹی کہانی، جھوٹا خون۔ ابا جان، ہم دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور بھیڑیا اسے کھا گیا۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا رکھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی اور سمجھ گئے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، تمہارا نفس اس جھوٹ کو سجا کر دکھا رہا ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ یہ کیسا بھیڑیا تھا جو یوسف کو کھا گیا مگر اس کی قمیض کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ تو اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ ایک عظیم صبر کی شروعات تھی۔ ایک دن صبح کی خاموشی میں ریگستان سے ایک قافلہ گزرتا ہے۔ پانی نکالنے کے لیے رسی کنویں میں ڈالی جاتی ہے۔ اچانک آواز، یہاں ایک لڑکا ہے۔ رسی کے ساتھ باہر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، معصوم مگر تقدیر بدل چکی ہے۔ قافلہ انہیں مال کی طرح چھپا لیتا ہے۔ پھر وہ روانہ ہوتا ہے مصر کی طرف، ایک نبی غلامی کی زنجیروں میں، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے۔
مصر پہنچ کر بازار میں فروخت ہوتی ہے۔ ایک بااثر شخص عزیز مصر انہیں خرید لیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے عزت سے رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ جملہ مستقبل کی طرف اشارہ تھا۔ سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ حسن، وقار اور پاکیزگی کا نور ان کے چہرے پر واس تھا۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، مگر محل کے اندر ایک اور آزمائش انتظار کر رہی تھی۔ محل میں رہنے والی زلیخا، عزیز کی بیوی، انہیں روز دیکھتی ہے۔ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتی چلی گئیں۔ یوسف علیہ السلام ہمیشہ حیا، ادب اور پاکیزگی کے ساتھ رہتے، مگر زلیخا کے دل میں لگاؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جذبات قابو سے باہر ہونے لگے۔ پھر ایک دن عزیز کی بیوی نے تنہائی کا موقع دیکھا۔ وہ محل کے سارے دروازے بند کیے اور کہا، آؤ یوسف، آج یہاں کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے شوہر نے مجھے عزت سے رکھا ہے۔ زلیخا کے کافی ضد کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑتے ہیں۔ زلیخا پیچھے سے قمیض پکڑتی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے۔ زلیخا ڈر گئی اور فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، اس نے بری نیت کی، اسے قید کر لے اور دردناک سزا دے۔ مگر اللہ نے دلیل پیدا کر دی۔ وہاں کھڑے ایک شخص نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، سچ واضح ہو گیا۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور وہ اس بات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر محل کی بات شہر تک پہنچ جاتی ہے۔ عورتیں کہنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئی، طاقتور عورت مگر عشق میں پاگل۔ زلیخا نے سب سن لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سب کو حقیقت دکھا دی جائے۔ ایک خاص محفل سجائی گئی، شہر کی معزز عورتیں دعوت پر بلائی گئیں، ہاتھ میں پھل اور چھولی دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، دروازہ کھلا، یوسف علیہ السلام اندر آئے۔ جب عورتوں کی نظر ان پر پڑی، وہ ہوش کھو بیٹھیں اور بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ ان کی زبان سے نکلا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہاں زلیخا نے اقرار کیا، یہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھیں، میں نے اسے رب دلانے کی کوشش کی مگر یہ بچ گیا۔ فتنہ اپنی انتہا پر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں۔ تو ہی میرا مددگار ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حقیقت سب کو پتہ ہونے کے باوجود سیاسی مصلحت سے فیصلہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بے گناہ نبی زنجیروں میں، مگر تقدیر لکھ رہی ہے قید سے تخت تک کا سفر۔ قید خانہ، تنگ دیواریں، بوجھل ہوا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا۔ قید میں دو نوجوان بھی تھے، دونوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا اور دونوں نے یوسف علیہ السلام میں نیکی اور نور دیکھا، اس لیے ان کے پاس آئے۔ ایک بولا، میں نے خواب دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹی ہے اور اس پر پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، پہلے حق کی دعوت دی۔ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہوتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں، یہ علم اللہ نے دیا ہے۔ کیا مختلف معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ تھا نبی کا طریقہ، ہر موقع کو ہدایت کا ذریعہ بنانا۔ پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو چکا جس کا تم پوچھ رہے تھے، اور واقعی کچھ دن بعد بالکل ویسے ہی ہوا۔ جو آزاد ہوا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے۔ پھر ایک رات بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا اور خواب اسے روزانہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک دن دربار میں لوگ جمع ہوتے ہیں، سب حیران، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ سب بولے یہ الجھے ہوئے خواب ہیں۔ تبھی وہی آزاد ہونے والا قیدی اچانک یاد کرتا ہے، میں تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے بھیجو۔ وہ دوڑتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے، بادشاہ کا قاصد سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، 7 سال لگاتار کھیتی ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا اور لوگ بھوک سے گزریں گے۔ ان 7 سالوں کی پیداوار کو محفوظ کر کے رکھو تاکہ قحط کے سالوں میں کمی نہ ہو۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، یہ پورا معاشی نظام کا منصوبہ تھا۔ بادشاہ متاثر ہوتا ہے، اسے میرے پاس لاؤ، مگر یوسف علیہ السلام باہر آنے سے انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ تھا نبی کا وقار، رہائی سے پہلے کردار کی صفائی۔ دربار میں تحقیقات ہوتی ہے، عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ اقرار کرتی ہیں، ہم نے کوئی برائی یوسف میں نہیں دیکھی
और जुलेखा भी कह देती है, अब हक वाज़े हो गया, मैंने ही उसे रागिब करना चाहा था और यूसुफ सच्चों में से है। बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने पेश होते हैं, गुफ्तगू होती है, हिकमत, बसीरत, इल्म सब जाहिर हो जाता है। बादशाह कहता है, आज के बाद तुम हमारे पास मकबूल और दयानतदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दें, मैं अमानत की हिफाजत भी जानता हूँ और मुश्किल वक्त के लिए तदबीर भी। ये गुरूर नहीं था, ये जिम्मेदारी लेने का ऐलान था। उन्हें मिस्र के खजानों का निगरान बना दिया गया। मिस्र का कैदी अब सल्तनत का जिम्मेदार। साल गुजर चुके थे। कैद सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका था। खाना कम, जमीन सूख चुकी, लोग परेशान। दूर उस सरजमी तक भी कैद पहुंच गया जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ रहते थे। राशन कम होता जा रहा था। फिर खबर मिलती है मिस्र में गल्ला दस्तयाब है और हुकूमत लोगों को मुकर्रर कीमत पर अनाज दे रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ताजर माल को ज़्यादा तादाद में खरीद कर आगे लोगों को महंगे दामों में बेचेंगे। इसलिए उन्होंने ऐलान किया था कि अगर किसी को भी गल्ला खरीदना है तो पूरे घर वालों को साथ लाना ज़रूरी है, ताकि सबको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही माल दिया जाए। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 10 बेटों से गल्ला लाने का कहते हैं। छोटा बेटा बुनियामीन अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि यूसुफ का गम अभी तक ताज़ा था। 10 भाई सफ़र पर रवाना होते हैं। उन्हें क्या पता जिस शख्स से वो गल्ला लेने जा रहे हैं वो उनका खोया हुआ भाई है। दरबार में पेश होते हैं। सामने बैठे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर भाई पहचान नहीं पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते हैं, मगर अपनी शनाख्त छुपाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? वो कहते हैं, हाँ, एक छोटा भाई है, वो हमारे वालिद के पास है। अगली मर्तबा उसे भी साथ लाना, तभी गल्ला मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छुपकर उनकी रकम उनके सामान में वापस रखवा देते हैं, ताकि जब ये घर पहुंचे और अपनी रकम वापस देखें तो दोबारा लौटने पर मजबूर हो जाए। जब भाई घर पहुंचते हैं, सामान खोलते हैं तो देखते हैं उनकी रकम वापस मौजूद थी। दिन गुजरते हैं और माल खत्म हो जाता है। अब्बा जान, हमें दोबारा मिस्र भेजिए और हमारे भाई को भी साथ भेज दीजिए, तभी हमें गल्ला मिलेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठता है। वो कहते हैं, क्या मैं तुम पर उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह पहले उसके भाई के मामले में किया था? मगर भाई मुसलसल इसरार करते हैं, जिम्मेदारी का वादा करते हैं। आखिर याकूब अलैहिस्सलाम एक सख्त अहद लेते हैं, तुम अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि तुम उसे वापस लाओगे। फिर एक और हिदायत देते हैं, मेरे बेटों, एक दरवाजे से शहर में दाखिल मत होना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। ये बाप की एहतियात थी, मगर तकदीर अपना रास्ता लिख चुकी थी। वो शहर पहुंचते हैं और दरबार में दाखिल होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की मेहमान नवाजी करते हैं और फिर तन्हाई में बुनियामीन को अपने पास बुलाते हैं। आहिस्ता से फरमाते हैं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जो कुछ ये करते रहे उस पर गम न करो। सोचो, सालों बाद खोया हुआ भाई अचानक सामने, मगर राज अभी भी छुपा रहना था। जब गल्ला तैयार हो जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मंसूबा बनाते हैं। शाही पैमाना छुपकर बुनियामीन के सामान में रखवा दिया जाता है। फिर काफिला रवाना होता है, मगर कुछ दूर जाकर आवाज आती है, महल में चोरी हो गई है, सब रुक जाओ। भाई घबरा जाते हैं। सिपाही पूछते हैं, अगर जिसके गल्ले से सामान निकला तो उसकी सजा क्या होगी? जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम बन जाएगा। तलाशी शुरू होती है और वहीं से पैमाना निकल आता है। सन्नाटा है, भाई मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर इन्होंने चोरी की है तो कोई हैरानी की बात नहीं, इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सब्र करते हैं, हकीकत जाहिर नहीं करते। भाई दरख्वास्त करते हैं, इसकी जगह हम में से किसी को रोक लो, हमारे वालिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर फैसला होता है, बुनियामीन रोक लिया जाता है। सबसे बड़ा भाई रिवायत में यहूदा या रूबील कहा जाता है, वो भी रुक जाता है। बाकी भाई मजबूरन वापस रवाना हो जाते हैं। दिल बोझल, जहन परेशान, उन्हें क्या पता तकदीर अब आखिरी मोड़ लेने वाली है। जब भाई घर पहुंचकर पूरा सच सुनाते हैं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मानते। वो कहते हैं, नफ्स ने तुम्हारे लिए बात को आसान बना दिया है, मुझे उम्मीद है अल्लाह सबको मेरे पास वापस ले आएगा। यानी पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, अब बुनियामीन भी चला गया और बड़ा बेटा भी रुक गया। याकूब अलैहिस्सलाम का गम और बढ़ जाता है। कुरान के लफ्ज़ कहते हैं, गम से रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं, मिस्र जाओ और अजीज़ मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। भाई तीसरी मर्तबा मिस्र पहुंचते हैं। कह तब और ज़्यादा सख्त हो चुका होता है। भाई मजबूरी की हालत में दोबारा मिस्र आते हैं।
वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहते हैं, ए अजीज़, हमारे घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी सी पंजे लाए हैं, आप हमें पूरा गड़ा दे दें और हम पर सदका कर दें। अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आता है, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वो एक सवाल करते हैं, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई हैरान रह जाते हैं, उन्हें शक होता है, क्या आप ही यूसुफ हैं? और फिर वो अल्फाज आते हैं जो तारीख के सबसे अजीम माफ़ी के लम्हे बन जाते हैं। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। जो सब्र करे और तकवा रखे, अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम वाकई गलती करने वाले थे। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को अपनी कमीज़ देते हैं और कहते हैं कि इसे उनके वालिद के चेहरे पर रखने ही उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और फिर उन सबको वालिदैन के साथ महल आने का कहते हैं। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है और फिर उनकी आंखें फ़ौरन ठीक हो जाती हैं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद वो सब मिस्र की तरफ रवाना होते हैं, वालिदैन, भाई, ख़ानदान। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल बाद दोबारा मिलते हैं, आंखों में आंसू लेकिन खुशी से भरे हुए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाते हैं और सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अदब में झुक जाते हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, ये मेरे बचपन वाले ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया, यानी 11 सितारे, सूरज, चांद। ये वाक़या सिर्फ एक नबी की ज़िंदगी नहीं, ये इंसानी जज्बात का सबसे गहरा सफ़र है। एक बच्चा जिसे कुएं में फेंका गया, एक गुलाम जिसे बाजार में बेचा गया, एक जवान जिसे झूठे इल्ज़ाम में कैद किया गया, मगर फिर भी न उनकी ज़बान से शिकवा निकला, न दिल से यकीन निकला, न किरदार से हया निकली। और फिर अल्लाह ने उसी बंदे को सल्तनत का अजीज़ बना दिया। अगर आज के इस दौर में हम लोग सब्र और तकवा का दामन थाम लें तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, अगर यकीन जिंदा हो तो सुबह ज़रूर होती है। इस वाक़या में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।